إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين. یہ سورہ احزاب کی ان 4 آیات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پڑھا کرتے تھے جسے دعائے حاجت بھی کہا جاتا ہے، اس میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 یہ آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ کیا ہے، سب سے بڑا کامیاب آدمی ہے، فوز حاصل. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں سے ایک اہم شعبہ آج بیان کیا گیا، اور غالباً خطبے کا تعلق بزرگوں یا ضعیف جو لوگ ہیں، عمر دراز لوگ ہیں، یا مسن جنہیں کہا جاتا ہے بوڑھے اور عاجز اور کمزور قسم کے لوگ، جنہیں زیادہ تر بر صغیر کی زبانوں میں کیا کہا جاتا ہے، ضعیف عمر دراز بڑی عمر کے لوگ، ان کے حقوق مسلم معاشرے اور اسلامک سوسائٹی میں کیا ہے. اس سلسلے میں امام صاحب نے سورہ الروم کی آیت نمبر 54 پڑھ کر اپنے خطبے کا آغاز کیا، اور یہ جو آیت نمبر ہے 54 جس میں اللہ رب العالمین نے زندگی کے مراحل کو بیان کیا ہے، آدمی کس طرح کمزور شروع ہوتا ہے، پھر جوانی کے ترنگ اور عنفوان شباب سے کی جوانگی سے گزر کر کس طرح بڑھاپے کی کمزوری کا سامنا کرتا ہے. تو یہ انسانی زندگی کے جتنے مراحل ہیں اس کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اور اسی طرح بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، ضعیف لوگ، کمزور لوگ، بوڑھے لوگ، ان کے بھی مسلمان سوسائٹی میں ان کے بچوں پر، نوجوانوں پر، پوری سوسائٹی پر، جہاں بان و جہاں دار سب لوگوں پر حقوق ہیں. جن حقوق کی پاسداری، جن کا لحاظ کرنا، جنہیں ادا کرنے کی سعی کرنا بساط بار، یہ ایک مسلمان کا، مسلم سوسائٹی کا اور مسلم معاشرے کا دینی اخلاقی فرض ہے. تو آئیے سب سے پہلے اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 54 میں، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اے لوگوں اچھے طریقے سے یاد رکھو، نوٹ کر لو، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں قطرہ آب سے، بہت کمزور سے، مطلب بہت کمزور حالت میں پیدا کیا. نطفے سے جب اس کی تخلیق ہوتی ہے، تخلیق کے بعد پھر کن مراحل سے پہنچ کر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، روح کے بعد ولادت کے بعد بھی انتہائی نگہداشت اور رعایت کی ضرورت ہوتی ہے، جب جا کر وہ پھر دنیا کے مشہد پر ظہور ہوتا ہے کسی بچے کا. پھر اس کے بعد سن تمیز 7 سال کی عمر تک بڑی محنت اور بہت نگہداشت کے مراحل سے والدین اسے ہر قسم کی قربانی دے کر پہنچاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی تعلیم اور تربیت کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ 10 ایج یا یہ ہے کہ جوانی میں قدم رکھتا ہے. یہ وہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے جہاں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں کبھی کمزور تھا، کسی نے میری نگہداشت کی ہے، کسی نے مجھے پالا پوسا ہے، میری پرورش کی ہے، اور یہ تو بالکل ہی بھول جاتا ہے کہ کسی دن مجھے بڑھاپے کے مرحلے سے بھی گزرنا پڑے گا. تو الغرض اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یاد کرانے کے لیے کہتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں جب پیدا کیا تو تم بہت کمزور تھے. پھر آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، اس بچپنے کی کمزوری کے بعد تمہیں جوانی کی قوت عطا کی، اور جس کو میں آدمی کافی حد تک دیوانہ ہوتا ہے. ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا، پھر جوانی کے بعد آہستہ آہستہ، یعنی 33 سال کی عمر کے بعد تقریباً آدمی پھر
جوانی رو بزوال ہونے لگتی ہے اور بڑھاپے کی طرف قدم بڑھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ 60 سال کے بعد پھر کافی کمزوری کی طرف انسان جانے لگتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس کمزوری کے ساتھ ساتھ وشیبہ، بالوں میں چاندی آ جاتی ہے، بال بالکل سفید ہو جاتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے جیسے چاہے پیدا کرے، اور اللہ کا کوئی کام اس کی حکمت اور اس کے علم پیشگی کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہو العلیم القدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ کمزور بچے سے لے کر نوجوانی کی قوت، پھر بڑھاپے کی کمزوری، یہ تمام کے تمام مراحل اللہ کے علم میں ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی حکمت سے خالی نہیں ہوتے، جو دنیا کے فنا اور زوال کی دلیل ہیں، کیونکہ دنیا میں بقا نہیں ہے۔ آخرت کو اس لیے عالم جاودانی کہا جاتا ہے کہ وہاں نہ تو کوئی بوڑھا ہوگا نہ کمزور ہوگا، سب کے سب ٹاپ ہائی جو جوانی کا اسٹیج ہے 33 ہے، جیسے امام ابن قیم قصیدہ نونیہ میں فرماتے ہیں، سب کی اتنی عمر ہوگی، ہمیشہ وہی رہے گی، سب نوجوان رہیں گے، سب کی عمر 33 کے قریب جنت میں 33۔ اس کے بعد چونکہ جوانی پھر روب زوال ہونے لگتی ہے، اور سب کا قد اپنے باپ آدم علیہ السلام کے قد کی طرح 60 گاز ہوگا۔ تو جنت میں نہ تو بڑھاپا، نہ کمزوری، نہ بیماری، نہ رنج اور غم، اور نہ حسد اور قدورت اور کینہ کپٹ، یہ ساری پریشانی دنیا سے موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ موت کے بعد تو یہ ایسی پریشانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، فلیعوذ باللہ، اللہم اجرنا من النار، جہنم سب سے بڑی پریشانی، یا وہ شادمانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جنت کی نعمتیں اور اللہ رب العالمین کی مہربانی۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 54 ہے نا، یعنی 14۔ تو آخری مرحلہ جس سے انسان گزرتا ہے وہ بڑھاپے کا مرحلہ ہے۔ اب بڑھاپے کے مرحلے میں آپ اگر دیکھیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیشہ ایک شریف انسانی معاشرے میں جو فطرت سلیمہ پر ہو، اور بالخصوص اس انسانی معاشرے پر جب اسلام کی مہربانی ہو، شریعت محمدی کی روشنی میں اس کو بسر کرنے لگے، تو ہر آدمی وہ کتنا اونچا مقام بھی کیوں نہ ہو، بوڑھے آدمی کی رعایت اس کا لحاظ کرتا ہے، اگرچہ وہ بوڑھا انسان غیر مسلم بھی ہو۔ خطبہ میں آپ نے سنا کہ فتح مکہ کے موقع پر، جو تاریخ کا ایک بہت بڑا ہسٹوریکل ٹرن ہے، تاریخی موقع، فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے، کعبہ کے جو طواف مطاف ہے اس میں۔ اسی دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمر رسیدہ، جن کا ایک بال بھی سیاہ نہیں تھا، نابینا تھے، بہت بڑی عمر تھی، 100 سے متجاوز تقریباً، ابو قحافہ عثمان، تو حضرت ابوبکر جاتے ہیں اپنے گھر جس کو چھوڑ کر ہجرت کی تھی، وہاں سے اپنے کاندھوں پر، پیٹھ پر اٹھا کر اپنے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بزرگ غیر مسلم تھے ابھی تک، اور جب شروع میں حضرت ابوبکر ایمان لائے تو انہوں نے ایک بچوں کا کھیل قرار دیا تھا اسے۔ جب کہا گیا انہیں آپ کا بیٹا بھی اس طریقے سے برگشتہ ہو گیا ہے، کیا یہ چند دن کی اچھل کود ہے، نوجوانوں کا ایک تماشا ہے، خود ہی ختم ہو جائے گا، تو زیادہ انہوں نے توجہ نہیں دی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کے بعد کعبہ کے پاس اپنے صحابہ میں فتح کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی جو حضرت ابوبکر کی بہن تھی ان سے کہا کہ دیکھیں ذرا، ان کا پہاڑی کے اوپر گھر تھا چوٹی پر، کہا دیکھیں ذرا کیا نظر آ رہا ہے اور مجھے بتائیں۔ یہ نابینا تھے، اس بچی نے بتایا کہ ایک گول سا دائرہ، سیاہ سا دائرہ نظر آ رہا ہے، کبھی وہ آگے کی طرف حرکت کرتا ہے اور کبھی آگے کی طرف، اور ارد گرد بہت سے انسانی سروں کی طرح نظر آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گول دائرے۔ تو یہ بہت ذہین عقل مند آدمی تھے، بڑھاپے میں بھی کہا یہ جو تم کہہ رہی ہو نا دائرہ، تو یہ محمد ہے، فتح کے بعد خطبہ دے رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا امامت سر پر، اور باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں الگ حضرت ابوبکر آئے، اپنی بہن کو بھی لے کر آئے ساتھ اور اپنے باپ کو بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو کہی، جو موضوع استشہاد ہے جس پر خطبے میں خصوصی طور پر فوکس کیا گیا، وہ یہ کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ حلّا ترکت شیخ فأتیتہ، اس بزرگ آدمی کو، اس عمر دراز بزرگ کو، اپنے باپ کو ابوبکر نے گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا؟ اگر کہ گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا، اپنے گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا؟ میں خود وہاں چل کر جاتا۔ کون کہتے ہیں؟ فاتح مکہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بوڑھے بزرگ آدمی ہیں،
ان کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو وہیں اپنے گھر میں رہنے دینا تھا، میں چل کر وہاں جاتا۔ وہ غیر مسلم بھی تھے، ان لوگوں میں سے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالفین تھے شروع میں، بہت زیادہ اس طرح کے مخالفین ہیں، لیکن وہاں معید نہیں تھے۔ اور ان تمام چیزوں کے باوجود، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا، اور پھر ان جن مراحل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی، تھکان کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بزرگ آدمی ہیں، ان کا حق ہمارے اوپر ایک مسلم معاشرے پر یہ ہے، اگرچہ غیر مسلم، کہ ان کو بزرگوں کو غذا نہ دی جائے بلکہ میں خود ان کے پاس چل کر رہا ہوں۔ حضرت بکر نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو آپ کے پاس لایا جائے، لہٰذا میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سی اور باتیں کہیں جن کا سب شیخ وغیرہ سے تعلق ہے، وہ موضوع استشہاد نہیں، ہم اس میں کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی، یہ صحیح مسلم میں واقعہ تفصیل کے ساتھ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی، اور پھر انہیں کلمہ پڑھایا، کلمہ شہادت پڑھ کر وہ مسلمان ہوئے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اللہ کی تائیدات کے ساتھ، پھر آپ کے معجزے کی برکت تھی کہ جب بھی کسی شخص کے سینے وغیرہ پر ہاتھ پھیرتے تو اسے اللہ شرح صدر نصیب فرماتا ہے۔ جیسے ایک اور نوجوان کا واقعہ ہے جن کے اخلاق اور مغفرت اور ہدایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور سینے پر ہاتھ پھیرا، تو اس کے بعد کہا کہ اس سے قبل جتنے مجھے معصیت یا آزاد منشی پسند تھی، اتنے ہی اب تقویٰ اور پرہیزگاری اور دینداری، ایمانداری پسند ہے۔ البتہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احترام کے ساتھ سامنے بٹھایا، کلمہ پڑھایا اور ان کے لیے دعا کی۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے مسلم معاشرے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مطہرہ میں بہت زیادہ اہمیت دی ہے کہ خصوصی طور پر سوسائٹی کی ذمہ داری، اخلاقی فرض ہے کہ ان کی کیا کرے، ان کا کیئر کیا جائے، ان کی رعایت اور عنایت اور ان کو توجہ دی جائے، کیونکہ یہ بزرگ سفید ریش لوگ گھروں کی برکت اور گھروں کا نور ہوتے ہیں، اور گھروں میں انہی کی وجہ سے حیرت ہوتی ہے۔ کہیں بھی کسی بزرگ کی بڑی عمر میں بھی وفات ہو جائے تو آپ اس لوگوں کو پریشان حال سمجھیں گے کہ بے فکر تھے۔ کوئی اس قسم کے لوگ یعنی جو معاشرے میں اچھے لوگ نہیں ہوتے، تو ان پر بزرگوں کی کمزور بھی کیوں نہ ہو اتنی حیبت ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جو اعلیٰ اخلاق کے آداب کے خلاف ہو۔ لیکن وہ آدمی جو بسا اوقات کرسی پر ہوتا ہے، صاحب فراش ہوتا ہے، جب گزر جائے تو پھر دیکھیں کہ اس گھرانے کے دشمن ہر طرف سے امن پڑتے ہیں، پل پڑتے ہیں۔ اسی طرح گھر کے کتنے بھی کیوں نہ بھائی ہو، بوڑھی ماں یا بوڑھا باپ بھی کیوں نہ ہو، جب تک روح میں روان دوا ہیں سب متحد رہتے ہیں، سب اس گھر کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک گزر جائے، وفات ہو جائے، تو فوری طور پر وہی گھر جس کے ہر 12 فرزند ایک گھر کے جس کو اپنا سمجھتے تھے، اپنی ملکیت سمجھتے تھے، وہ چیزیں پرائے ہوتی ہیں۔ اب بلا اجازت کے بعد دم نہیں مار سکتے اور کوئی بھی منع کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں یہ گھروں کی برکت ہوتی ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، البرکۃ مع اکابرکم، صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کی برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، جو فیملی میں بڑے اور بزرگ لوگ ہوں۔ اس کے علاوہ متعدد آپ کے سامنے روایات پیش کی گئی، جن میں سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، پارجا شیخ سے مراد یہاں پر پیر ہے، پیر کا مطلب وہی جس کو عربی میں شیخ کہتے ہیں، اسی کو فارسی میں پیر کہا جاتا ہے، دونوں کا معنی ہوتا ہے ضعیف عمر رسیدہ۔ تو ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوا، تو لوگ جیسے تھے ویسے بیٹھے رہے، ذرا لوگوں سے تاخیر ہوئی جگہ چھوڑنے میں، یعنی فوراً اس بزرگ کے لیے لوگوں نے جگہ نہیں چھوڑے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے موقع پر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع محل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، تو ایک گولڈن چانس موقع ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس موقع پر نصیحت کی صحابہ کو، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، یعنی ہم مسلمانوں کے اخلاق ایسے نہیں ہیں، مسلمانوں کے اخلاق سے ایسے لوگ محروم ہیں جو ہم میں سے چھوٹوں پر، جو کمزور ہیں یعنی کم عمری کی وجہ سے چھوٹے ہیں، ان پر رحم نہ کرے، اور جو بزرگی کی وجہ سے کمزور ہیں، بڑی عمر کی وجہ سے، ان کی توقیر، ان کا احترام، فوراً ان کے لیے جگہ چھوڑنا، ان کو ویلکم کہنا، استقبال کرنا، ان کے لیے ان کے شایان نشان ان کو جگہ دینا وغیرہ سوسائٹی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک
کم بڑی عمر کے لوگوں کا تعلق ہے. مجھے تو زمانے میں ویسٹرن کلچر کی بیماری جو مسلم سوسائٹی میں آ چکی ہے، جن کو اولڈ ایج ہوم یا دارالحجزہ عربی میں کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے ریہیبلیٹیشن سینٹر وغیرہ دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف ان کے نام ہیں. میرے خیال میں اولڈ ایج ہوم عموماً کہا جاتا ہے. یہ یورپ سے شروع ہے، شاید آج کل پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو انتہائی بے شرم، بے ادب، اور یہ کہیں گے کہ احسان فراموش وہ نوجوان ہوتے ہیں جو اپنے بزرگوں، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی ان کو اولڈ ایج ہوم میں لے کر پھینک آتے ہیں. بلکہ جب گھروں کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بزرگ برکت ہے، تو ان کی رعایت اور عنایت اپنے گھروں میں کی جائے. لیکن ایک ضرورت ہوتی ہے، ان کا حق ہے کہ علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا جائے. اب یہ کوئی عیب نہیں ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا، لیکن عیب یہ ہے کہ آدمی ہاسپٹل میں چھوڑ کر بالکل فراموش کر دے. جس طرح کوئی مشین تھی، اس کو مینٹین کرنے کے لیے یا اس کی اصلاح کرنے کے لیے کسی گاڑی کو کہیں ورک شاپ میں پھینکا ہے، پھر مرضی آئی کہ دیکھا نہیں دیکھا. موجودہ دور میں سب سے بڑی احسان فراموشی اپنے بزرگوں، والدین یا بڑوں کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ اسپتال میں چھوڑ کر ان کا خیال ہی نہیں کرتے. کم از کم زیادہ نہیں تو اسپتال میں روزانہ ایک دفعہ وزٹ کریں، مزاج پرسی، خیریت ان کی لیں، جو ضروریات ہوں وہ پوری کی جائیں، جو ان کے آپ کے بساط کے اندر مطالبات ہوں فلاں کو دیکھنا ہے، فلاں کی زیارت کرنا ہے. کیونکہ اس ایج میں نیچرلی فطرتی طور پر یہ دادا دادی، نانا نانی، اپنے جو پوتے نواسے وغیرہ ہیں، یہ ان کے لیے کسی علاج سے کم نہیں ہوتا. ایک نظر اس طرح کے بچوں کو دیکھنا تو وہ سب کا سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو سنتے ہی نہیں، یہ بات نہیں کرتے، یہ بہت کمزور ہیں، انہیں اس سے کیا. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان بزرگوں کی رعایت کرنا نوجوانوں پر سوسائٹی کے جو ہیں بیٹے ہیں، پوتے ہیں، بہو ہیں، نواسے ہیں، پوتے وغیرہ ہیں، ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اس کو بارہا میں ذکر کرتا ہوں کتب سنن میں، هل تنصرون او ترزقون الا بضعفائکم. یعنی تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہاری شامل حال رہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نصرت تمہاری شامل حال رہے. یاد رکھو یہ تبھی تمہیں ملے گی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، جب تم اپنے کمزوروں کی دعائیں لو گے. اور واقعی میں نے ایسے لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے، ایسے بعض اچھے علوم پر آفیسران ہیں، بس اوقات بہت سی خامیاں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے جب ماں باپ کے ہاتھ ان کے لیے کھڑے رہیں، ماں باپ دعا کریں. اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ سوسائٹی میں ان کے لیے معزز مقام رکھتا ہے. لیکن اس کے برعکس تہجد گزاری کیوں نہ ہو، لیکن اگر والدین نے ان کے لیے دعا گو نہیں رہتے تو ان کے لیے زمین اور فضا سب کچھ، بلکہ اپنا گھر بھی تنگ ہو جاتا ہے. فالعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے. تو کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. صرف یہ کمزور جو ہیں نا، بزرگ ہیں یا بچے ہیں یا عورتیں ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. ان کی دعوت اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، یعنی ان کی دعائیں لیا کریں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے. بڑے خوش نصیب ہیں جو کچھ دن بیماری میں اپنے نانا نانی، دادا دادی یا جو بھی بزرگ ہیں ان کی خدمت کر کے اجر عظیم کے جہاں تک حقدار ہوتے ہیں. اگر وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو ایسی تمنا آرزو جو بظاہر ان کو بالکل مشکل نظر آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کے عمل کے وسیلے سے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے دعا کر کے اپنی تمنا اور آرزو جو چاہے جو اللہ سے مانگ سکتے ہیں دنیا اور آخرت کی. اور چونکہ بزرگوں کے بال دھوپ میں سفید نہیں ہو ہوتے، لمبا جو تجربہ ہوتا ہے اس میں یہ بال سفید ہوتے ہیں، اور ان کا تجربہ بہت زیادہ کارآمد ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے. جو نوجوان اس تجربے سے مستفید ہوتے ہیں وہ ٹھوکر کھانے سے بچ جاتے ہیں. مشہور بر صغیر کی تاریخ واقعہ محمد غوری کی فتح بہت چھوٹی زبردست لیکن چھوٹی فوج لے کر لاکھوں کی تعداد میں، تو اس میں ایک کم عہدے والا سپاہی تھا. جب اس نے مشورہ دیا کہ فلاں فلاں اس طریقے سے آپ آگے قدم بڑھائیں، تو فوراً یہ نوجوان زخمی مولا محمد غوری، شاہ الدین محمد غوری کہ کاغذ دست پیر کہن، کہ یہ جو پرانے بزرگ ہوتے ہیں ان کے تجربے کو معمولی نہ سمجھا جائے، اور پھر اسی کے گائیڈ لائن پر عمل کر کے بندہ آگے بڑھا. تو ان کے بال جو ہوتے ہیں جیسے خطبے میں آپ نے سنا کیا دھوپ میں سفید نہیں ہوتے ہیں بلکہ تجربے کے آئینہ وار ہوتے ہیں. وہ تجربے کی وہ لائٹ ہوتی ہے جس کی روشنی میں نوجوان اپنی منزل کا، مستقبل کی پلاننگ کا تعین کر سکتے ہیں. اسی طرح نوجوانوں کے جذبات کو قابو میں رکھ کر صحیح رخ پر لگانے کے لیے شیخ نسیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بزرگوں کی نصیحت، ان کے تجربات اور ان کی رہنمائی کی از حد ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جو یہ بتاتا ہے کہ بزرگوں کی تعقیر، توقیر، احترام اور ان کا خیال رکھنا یہ ایک مسلمان کا اخلاقی دینی فرض ہے. ان من اجلال اللہ
تبجیلہ ذی الشیبۃ المسلم رواه ابو داؤد. یہ امام البانی نے حسن قرار دیا ہے کہ بڑوں کا احترام کرنا، سفید ریش سفید بال بزرگوں کا احترام کرنا، ان کی تقدیر کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا وغیرہ، یہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو یہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی تعظیم ہے. یہ سنن ابو داؤد میں یہ روایت ہے. اور بزرگوں کے کئی حقوق ہیں، ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ تو کریں ہی، ان کی دیکھ ریکھ، ان کا احترام، ان کے باتوں کو سننا، جو قابل اطاعت ہوں ان کی اطاعت کرنا. کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ خصوصاً والدین کا چونکہ مقام بہت ہے، ان کے لیے کہا گیا کسی بھی بزرگ کو مراد ڈرائیوری کیوں نہ ہو تو آپ جھٹکیں نہ اور ڈانٹے نہ. بزرگوں کا حق یہ ہے کہ آپ صلاح رحمی کریں، ان سے ملنے کے لیے ان سے رابطہ رکھیں اور ان کی مزاج پرسی وغیرہ کریں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں. منزل میں، گھر میں تمام جو گھر کے نوجوان ہیں، مرد و زن جو بھی اس بزرگ کی اولاد ضروریت میں آتے ہیں ان کے پاس اکٹھے ہوں، خیریت اور ضروریات وغیرہ کا خیال رکھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فاتح بن کر داخل ہوئے، اس واقعے کو میں شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے حضرت ابوبکر کے والد کے ساتھ پیش آئے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کے بزرگ واحیات ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا اس پر شکر کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی عمر درازی کے لیے، صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر کے لیے دعا کریں اور خاتمہ بالخیر اور حسن الختام کے لیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور کے علاوہ دینی معاملات، فرائض میں بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے بزرگوں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات نماز کو ہلکی کر دیتے، فرض نماز با جماعت کو، کہ پیچھے بزرگ، عمر رسیدہ، عمر دراز لوگ ہیں، کہیں طویل قرات، طویل رکوع اور سجود ان کے لیے باعث تھکان نہ ہو. تو جو نماز میں بوڑھے وغیرہ ہوتے تھے ان کی رعایت کرتے ہوئے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ فیہم الضعیف و فیہم الکبیر، کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، لہذا نماز کو ایسے موقع پر ان کی رعایت کر کے ہلکا پڑھا کرو. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص آیا ماہ رمضان کے روزوں کا فتویٰ پوچھنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے، ثابت ہے. ایک اور بزرگ آتے ہیں، یا رسول اللہ انی اقدر احفظ الفاتحہ و کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی میں اس عمر میں کہاں سورہ فاتحہ یاد کر سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما یکفیک ان تسبح اللہ و تکبر اللہ، کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے ساری نماز میں کہ تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کرو، تمہاری نماز درست ہے اگر تمہیں فاتحہ یاد نہیں. اب یہ اتنا تشریح حکم نبوی ہے کہ آج کل جتنے بھی اولڈ ایج نیو ریوالٹڈ وغیرہ آتے ہیں ان کے لیے اللہ نے آسان رکھا ہے، بھائی صرف ایکشن نہیں، نماز کی حرکات ہی کریں، زیادہ نہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں، اگر ایک آیت یاد ہے کوئی اتنا پڑھیں. تو اسی سے کہیں فقہی مسائل امت کے لیے رحمت بنتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلاں چیز رکن ہے، پڑھنا ضروری ہے نماز میں، لیکن اس شخص کے لیے جو اس پر قادر ہو، لیکن جس کو قدرت نہیں وہ معفو عنہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو الغرض دین ہو یا دنیا ہو، سوشل معاملات ہوں یا فائنینشیل معاملات ہوں یا دیگر معاشرتی امور ہوں، ہر جگہ نبی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں، عمر رسیدہ، دراز عمر لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے، اور ان کی خدمت کرنا امت کے لیے باعث برکت اور ان کی دعاؤں کو نوجوان نسل کے لیے یہ کہ مستقبل کے لیے ترقی کا ضامن قرار دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا مخلص، اپنے نبی کا متبع اور صالح عمل کرنے والا بنائے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے، اور ہر قسم کے شر اور اپنے نفسوں کے شر اور شیطان کے شر سے بچائے. هذا وصلی اللہ وسلم علی النبی فالحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات.